آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ یہ خبر غالباً آپ میں سے اکثریت نے سنی لی ہوگی کہ کراچی میں بارود کی ایک بھاری مقدار پکڑی گئی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے، لیکن ہمارا جو بیشتر پروگرام ہے وہ وینزویلا کے بارے میں ہے۔ ٹرمپ حکومت کے محکمہ انصاف نے وینزویلا کے صدر نکولس مدیرو کو اور ان کی اہلیہ کو اغوا کر کے نیو یارک کی ایک عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ ان پہ جو فرد جرم عائد کی گئی ہے اس کے مطابق صدر مدیرو نارکو ٹیررسٹ ہیں۔ فرد جرم اگر ثابت ہو جاتی ہے تو مدیرو اور ان کی اہلیہ کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ جو فرد جرم ہے اس کے مطابق انہوں نے امریکہ ہزاروں ٹن، کوئی اسپیسیفک فگر نہیں دیا گیا، ہزاروں ٹن کوکین جو ہے وہ اسمگل کرنے والا جو ایک گروپ ہے ترین دی آرگوا، اس کے وہ ممبر تھے جو کولمبیا اور میکسیکو کی جو منشیات کی کارٹیلز ہیں ان کے باسز بھی اس گروپ کا حصہ ہیں۔ امریکہ نے سرکاری طور پہ اس گروپ کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا گیا ہے۔ اس گروپ نے بالخصوص صدر مدیرو نے سازش کی منشیات کو امریکہ پہنچانے کے سلسلے میں۔ اس مقصد کے لیے خطرناک مشین گنیں اور دوسرے تباہ کن آلات حاصل کیے گئے۔ یہ مذاق نہیں ہے، فرد جرم ہے، ہاں آپ پہ توہین عدالت کا ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ صرف مدیرو صاحب یہ نہیں ہیں، ان کی جو اہلیہ ہیں وہ اور ان کے ایک صاحبزادے وہ بھی اس گھناؤنے کام میں منسلک تھے، اور یہ آج کل کی بات نہیں ہے، پچھلے 25 سال سے یہ لوگ یہی کام کر رہے ہیں، اور اس میں ان کے جو قریبی رفقا ہیں جنہوں نے اربوں ڈالر کمائے ہیں وہ بھی شریک ہیں۔ نہ صرف یہ کیا گیا بلکہ جو منشیات کے اسمگلرز ہیں ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹس بھی دیے گئے تاکہ وہ جو اپنا کالا دھن ہے اسے آسانی سے سفید کر سکیں۔ یہاں میں یہ بات بتا دوں، ابھی شاہزیب اور زرار آپ کو پتہ نہیں کیا کہانی سنائیں گے، لیکن فرد جرم کے مطابق امریکہ کا جو محکمہ انصاف ہے یہ پوری کی پوری کارروائی جو ہے انہیں جو انصاف کے کٹہرے میں لایا گیا ہے، امریکی انصاف کے کٹہرے میں، یہ امریکی محکمہ انصاف کے حکم پہ کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بالکل درست فرمایا۔ میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر لوں ذرا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ محکمہ انصاف کی بات بتا دی وسعت صاحب نے۔ جس طرح جو ٹرمپ صاحب کے اپنے جو بیانات ہیں انہوں نے اس سے آگے جا کر یہ بھی کہا کہ نہ صرف یہ جو وسعت صاحب نے بتایا، لیکن مدورو صاحب نے امریکہ کو فلڈ کر دیا کرمنل سے، ان کے سارے جیلوں سے جو لوگ نکل کے وہ انہوں نے امریکہ بھیجے۔ وہاں پہ جو مینٹل اسائلمز ہیں انہوں نے کہا پاگلوں کو جو ہے وینزویلا کے ہمارے ملک میں بھیجا گیا ہے جو ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، ان کی ڈرگز جو ہیں ہمارے یہاں لاکھوں لوگوں کی ہلاکتوں کا سبب بنتی ہیں۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات میں نے بھی نوٹ کی کہ مدورو صاحب کو انہوں نے گلوبل ٹیررسٹ ڈکلیئر تو کیا ہوا ہے، اور ان پہ جو ہیڈ منی تھا وہ $50 ملین جی ہاں۔ اب یہ وہ رقم ہے جو آپ کو یاد ہوگا اسامہ بن لادن پہ بھی رقم تھی، لیکن وہ بھی 25-27 ملین سے اوپر نہیں گئی، تو یہ اس سے بھی زیادہ آج کل مہنگائی کا دور ہے۔ اچھا، اور دوسرے شاہزیب، امریکی محکمہ انصاف کو یقیناً ہم کوئی ایسی بات تو نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ہمیں توہین عدالت کا سامنا کرنا پڑے، لیکن خود جو امریکن CIA ہے اور جو دیگر انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی رپورٹ ہے تازہ ترین، وہ یہ ہے کہ جو وینزویلا کا پڑوسی ہے کولمبیا، وہ کوکین کا گھر ہے۔ وینزویلا سے اگر کوئی کوکین جاتی بھی ہوگی تو وہ یورپ کے لیے جاتی ہوگی، اور جتنی پیداوار ہوتی ہے کوکین کی اس کا ہارڈلی 10% وہاں سے گزرتی ہوگی۔ جو امریکہ اصل میں کوکین پہنچتی ہے وہ سینٹرل امریکہ، میکسیکو کے راستے یا پیسیفک کے جو روٹس ہیں، بحری روٹس وہ ہیں، اور امریکن انٹیلیجنس کا یہ بھی کہنا ہے کہ وینزویلا کی یہ شہرت، تیل کی ذخائر تو ظاہر ہے سب سے زیادہ ہیں دنیا میں، لیکن یہ شہرت کبھی بھی نہیں رہی کہ وہ منشیات پیدا کرنے والا بھی کوئی بڑا ملک ہے۔ ہاں دیکھیں، مطلب وہ سب کچھ آپ چھوڑ دیں، اگر منشیات کی بات ہم جانتے ہیں کہ منشیات کی بات نہیں ہے یہ، رائٹ۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ تیل کے بارے میں بھی نہیں ہے، یہ بیسک
हेमिस्फीयर को डोमिनेट करने वाली बात है, राइट। अगर हम नशियात की बात कर रहे हैं तो अब ये भी याद रखें कि होंडुरस के जो सदर थे रोड्रिगेज साहब, जी जी उनका नाम था, नहीं हर्नांडेज साहब, हुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज, 2024 में अमेरिका में ही उसको जेल पड़ी थी मनशियात फरोख्त करने के और वेपन्स कंस्पिरेसी, बिल्कुल 100% यही जो चल रहा है। और पिछले साल दिसंबर में उसको बाइज्जत मतलब ट्रंप ने कहा कि पार्डन कर दिया। ट्रंप से पूछा भी कि यार अगर वो मनशियात फरोख्त हैं तो इसका क्या बना, उसने कहा कि नहीं इसके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी और दूसरा है कि मैं इसको पसंद हाँ भाई कह रहा है ना, भाई कह रहा है। अच्छा, अब आपने कहा कि 25 साल पुरानी, आपने अभी कहा पर्दे जुर्म 25 साल से सिलसिला चल रहा है। मैं तो कहूँगा ये सिलसिला 2500 सालों से चल रहा है। 2500 साल पहले एक यूनानी मोरिख और जर्नैल थे थुसिडाइड्स, जिन्होंने कहा था कि यार ये जो आप कानून असूल और कवायद की बात करते हैं ना, ये उस वक्त लागू होते हैं जब दो फरीकैन में बराबरी कदरन बराबरी हो। अगर बराबरी नहीं है तो जो ताकतवर हैं वो जो चाहे कर वही सकते कानून हैं, है। और जो कमजोर हैं वो जो कुछ भी चाहे वो सिर्फ बर्दाश्त ही कर सकते हैं। तो नथिंग हैज रियली चेंज्ड। हम पता नहीं वो पाकिस्तान में क्यों हम हमेशा बात कर रहे होते हैं कि यार एक ही स्क्रिप्ट चलती है, एक ही स्क्रिप्ट चलती है। पूरी दुनिया में एक ही स्क्रिप्ट चलती आई है हजारों सालों से। सिर्फ इस वक्त ट्रंप कहता है कि यार स्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं है, हमें चाहिए था ये खिता, हमने कब्जा कर लिया, बस एंड ऑफ स्टोरी। और ये जो बात है ना कि हमेशा लोग कहते थे कि यार ट्रंप एंटी वॉर प्रेसिडेंट, उनके सामने ये जंग नहीं है, उनके सामने ये एक बड़ा लो कॉस्ट ऑपरेशन है। वो जंग के मुखालिफ नहीं है, अमेरिकन एज ए जनरल रूल जंग के मुखालिफ नहीं है, वो उन जंगों के मुखालिफ हैं जहां पर उनका ज्यादा खर्चा हो जाता है। ये तो एक बड़ा एक लो कॉस्ट ऑपरेशन था। नहीं, लो कॉस्ट नहीं था भाई साहब, और अगर ये देखा जाए कदरन लो कॉस्ट था यार। जी जी शाहजेब, इनके जो अपने बयान सामने आए हैं, ज़ाहिर है कि वहाँ पे तो बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं ट्रंप के सर्कल्स में कि कितना सक्सेसफुल था कि कोई अमेरिकी फौजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जी, हम अंदर गए, गमला भी नहीं टूटा सर, वाइफ को उठाया और हम निकाल के ले आए। हाँ। अभी ज़ाहिर लोग यही पूछ रहे हैं कि जी अब आप क्या बूट्स ऑन द ग्राउंड डालेंगे। अभी तो नज़र नहीं आ रहा कि वो ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि जो उन्होंने मिलिट्री पावर यूज़ करने का, एयर स्ट्राइक्स का जो शौक है ट्रंप साहब को, उन्हें ये बड़ा पसंद है कि मैं एक बटन दबा दूं और कहीं पे जो है धमाका हो जाए। ईरान में कर दिया उन्होंने, पहले सीरिया में भी किए थे। इस हद तक तो वो बड़े एक्साइटेड होते हैं कि जी बहुत सक्सेसफुल था। लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस स्पेशल फोर्सेस गई, निकाल के ले आई, कोई हम कहते हैं कि कोई खराश नहीं पहुंची है अमरीकियों को, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सक्सेस है। देखिए कहीं ना कहीं इनसाइड इन्फॉर्मेशन तो जरूर मिली अच्छा, है, मुझे उसामा बिन इनसाइड इन्फॉर्मेशन के बगैर ऐसा काम किया नहीं जा सकता। उसामा बिन लादेन की कार्रवाई याद आ रही है, वहाँ भी डेल्टा फोर्स इस्तेमाल हुई थी। अच्छा, ये जो है वहाँ पे सील्स इस्तेमाल हुई थी, ये डेल्टा फोर्स। चले यहाँ जो है जहाँ वो किलानुमा घर है मदेरो साहब का, उसका एक मॉडल बनाया गया। उस पर कोई 1 महीने से डेल्टा फोर्स वाले जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे थे, और 4 दिन पहले ऑपरेशन की मंजूरी दी गई। सैटरडे को हुआ ना, बुध को मंजूरी दी गई, लेकिन बादल थे, मौसम ख़राब था, तो उन्होंने कहा थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। बेसिकली ये CIA और जो पेंटागन है उसकी मुश्तरका प्रोडक्शन थी। आप कह रहे हैं सस्ता, इतना ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। $50 मिलियन के इनाम की तो खैर आप बात दोनों कर ही चुके हैं। वो तो इनको खुद ही मिलेगा ना। सबसे बड़ा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जेरल्ड फोर्ड, वो डिप्लॉय हुआ। उसके साथ 11 जो हैं वो मददगार जंगी जहाज़ थे, 50 से ज़ायद F-35 थे, 15,000 फ़ौजी उन जहाज़ों पे मौजूद थे। और ये जो कार्रवाई की गई, जो फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया, उस पर क्यूबन्स कहते हैं कि 32 क्यूबन जो हैं वो भी उसमें मारे गए। जो हाई कमान है वेनेजुएला की, वो उसने फिगर तो नहीं दिए हैं, लेकिन उसने कहा है कि हमारे भी दर्जनों फ़ौजी जो हैं वो इसमें काम आए। अच्छा, फ़ौजी तनसीबात को जो निशाना बनाया गया, वो एक माहौल बनाया गया ताकि डेल्टा फोर्स जो है वहाँ उतर सके और वो आराम से उन्हें ले जा सके। तो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है वो 2.5 से पौने 3 घंटे में मुकम्मल हो गया था। अच्छा, ये जो बिल्डअप की आप बात कर रहे हैं ना, माहौल 1 साल से बन रहा था। जनवरी में ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते हैं, वो जिस ग्रुप का आपने जिक्र किया, ट्रेंट दे अरागवा, कि ये आलमी दहशतगर्द तंजीम है। वहाँ से फिर पहले 3 डिस्ट्रॉयर डिप्लॉय होते हैं, फिर और डिस्ट्रॉयर्स डिप्लॉय होते हैं, फिर ड्रोन्स डिप्लॉय होते हैं, फिर आपकी ये जेरल्ड फोर्ड आके नवंबर में होती है। और इस दौरान कश्तियाँ तबाह होती जी, सितंबर से लेके दिसंबर तक
25 سے زائد کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا اور کچھ وینیزویلن آئل ٹینکرز کو بھی قبضے میں لے لیا. اچھا جب حوثی ایسے کرتے ہیں تو وہ تو پھر دہشت گردی اور پائریسی ہوتی ہے, جب امریکہ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں. یار یہ بتاؤ نیتن یاہو کو بھی اسی طرح ہیلی کاپٹر میں ڈال کے دی ہیگ میں کیوں نہیں پہنچایا جا سکتا؟ کیونکہ کوئی کرنا نہیں چاہتا. دیکھیں اگین the strong do what they want and the weak endure what they must, right? اور جب ہم بات کر رہے تھے نا کہ یہ اسکرپٹ نہیں بدلتی, ابھی یہی بات ہو رہی تھی نا, تو ابھی شاہ زیب اور وسعت آپ دونوں کو ایک دکھایا تھا ایک کلپ جان سٹیورٹ کا, کیونکہ ہم سب شاید کچھ لوگوں کو جو پہلی عراق کی جو جنگ ہے صدام حسین میں, جس میں دوسری سیکنڈ گلف وار, یاد نہیں ہے کہ اس وقت کیا ماحول بنایا گیا تھا, اور کوئی سوشل میڈیا نہیں تھی نا, تو چیزیں وائرل اس طرح نہیں ہوتی تھی. لیکن جان سٹیورٹ صاحب جو ہیں, اور ان وقتوں میں آپ کمیڈینز پر زیادہ ریلائی کر سکتے ہیں مین اسٹریم میڈیا کے بنسبت, کیونکہ وہ کبھی کبھی غلطی سے سچ بھی بول دیتے ہیں. تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت قسم کی مونٹاج بنائی ہے کہ اس وقت کیا جواز پیش کیا گیا رہا تھا اور اس وقت کیا جواز پیش کیا جا رہا ہے. دیکھیے جی, سو نتھنگ ریئلی چینجز. اور اگر ہم مزید ریوائنڈ کریں, یہ کیا ہے, اس کو کیا کہا جا رہا ہے اس وقت, ڈان رو ڈاکٹرن. اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے شاید کہیں ہیڈ لائنز میں یا اخبارات میں یہ لفظ پڑھا ہو. 1823 میں ایک امریکن صدر تھے جیمز منرو, اور اس نے ایک ڈیکلیریشن دی کہ یہ جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے, ویسٹرن ہیمسفیئر مطلب جنوبی امریکہ, شمالی امریکہ, سینٹرل امریکہ وغیرہ, یہ ہمارا خطہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پر کوئی یورپی ملک کی انوالومنٹ ہم نہیں برداشت کریں گے. یورپی ملک کیوں؟ کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ اسپین اور پورچوگل کی جو کالونیز تھی وہ آزاد ہو گئی, وہاں پر ریولیوشنز آئی تھیں, اور ایک ڈر تھا کہ روس, آسٹریا اور پروشیا کے مدد کے ساتھ یہ دوبارہ وہاں پر داخل ہو جائیں گی. تو اب برٹن نہیں چاہتا تھا یہ, اور امریکہ بھی نہیں چاہتا تھا. تو برٹن نے کہا کہ یار ہم ایک مشترکہ بیان دیتے ہیں. اس نے کہا کہ نہیں سر, اس طرح لگیں گے کہ ہم آپ کی بی ٹیم ہیں. دیکھیں کیسے وقت بدل جاتا ہے, رائٹ. تو امریکہ نے کیا, ہم خود کر دیں گے. اچھا اس وقت امریکہ کے پاس وہ نیوی نہیں تھی, وہ ملٹری نہیں تھی کہ وہ باتوں سے آگے بڑھ سکیں, رائٹ. لیکن پھر جب تھیوڈور روزویلٹ آتے ہیں, رائٹ, اور وہ آپ کو پتا ہے کافی اگریسو تھے, تو پھر وہاں پر ایکچوئل انٹرونشن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. حکومت گرانی, اپنے ڈکٹیٹرز, پاناما کنال بنانی, بلکہ ایک میپ ہے کہ پچھلے 100-150 سالوں میں کتنے رائٹ ونگ کوز ہوئے ہیں جو امریکہ نے بیک کیے ہیں. یہ ایک مختصر میپ ہے, ایک مختصر لسٹ ہے, اس سے آگے بھی بہت آگے جاتے ہیں. اچھا پھر تھیوڈور روزویلٹ کے دور میں, ابھی وسعت آپ اس کی تفصیل میں بات کر دیں گے, کیوبا, اس کے بعد پھر کیوبا میں کیو آتا ہے وغیرہ آتا ہے. کولڈ وار میں جب ہم پہنچتے ہیں تو منرو ڈاکٹرن اس کو کہا جاتا ہے, رائٹ. اور انفیکٹ اس کی ایک بڑی خوبصورت کارٹون بھی تھا 1905 کی ایک اخبار میں چھپا تھا. یہ منرو ڈاکٹرن آپ دیکھ سکتے ہیں, انکل سیم ہے, ایک ٹانگ اس کی نارتھ امریکہ میں, ایک ٹانگ اس کی ساؤتھ امریکہ میں, اور ہاتھ میں ہے ایک بہت بڑا ڈنڈا, رائٹ, جس کے اوپر لکھا ہوا ہے منرو ڈاکٹرن. اب جو پیٹ ہیزگیتھ صاحب ہیں, جو سیکریٹری آف دا ڈپارٹمنٹ آف وار ہیں ٹرمپ انتظامیہ کی, انہوں نے آج ہی ایک نئی تصویر پوسٹ کی ہے. اس میں وہی تصویر ہے لیکن وہ ڈونلڈ ٹرمپ, یہ دیکھیں, یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے, لیکن ڈنڈے کے اوپر اس لکھا ہوا ہے ڈان رو ڈاکٹرن, اور پھر ظاہر ہے تھوڑا سا کلر بھی ڈال دیا ہے لال ٹائی کا. تو پوائنٹ از کہ ہیمسفیرک پالیسی اب جو امریکہ نے جو, جی ٹرمپ نے اپنے الفاظ میں یہ کہا ہے کہ وہ جو منرو ڈاکٹرن تھی, ہم اس سے آگے جا رہے ہیں, یہ ہماری نئی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کا حصہ ہے. اس خطے میں ہماری جو ڈومینیشن ہے, انہوں نے لفظ ڈومینیشن کیا ہے, تاکہ آئندہ اس کو کبھی کوئی چیلنج نہ کر سکے. تو میں کہتا ہوں یار جتنا صاف یہ بندہ بولتا ہے, ویسے یہ بات ہے, آج اس نے 3-4 ممالک کو تڑیاں دی ہیں, آج اس نے 5 ممالک کو تڑیاں دی ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو کیوبا کو, ٹھیک ہے. اچھا کیوبا, مجھے پتا ہے کہ آپ تیل پہ بات کریں گے شاہ زیب تھوڑی دیر میں, لیکن ایک مختصراً میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت جو وینیزویلا کا تیل تھا وہ کیوبا جاتا تھا, باقی تو سینکشنز ہیں نا. تو اس نے کہا ہے کہ جی کیوبا تو ویسے بھی اپنی آخری سانسیں لے رہی ہیں, اس کی حکومت وہ کسی بھی وقت گر سکتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ دہائیوں سے ان کی یہی کوشش رہی ہے, اور اب تو ان کی اتنی کانفیڈنس ہے کہ ان کا ایگو آسمانوں کو چھو رہا ہے. اس کے ساتھ کولمبیا کو دھمکی دی ہے, اینڈ لٹرلی اس کا کوٹ ہے, the Colombian president better watch his ass, مطلب فل غنڈوں والی نا, ایل کپون والی زبان جو ہم جانتے ہیں, یہ ہیں ہی ایسے. اچھا میکسیکو کے بارے میں بھی کہا ہے کہ یہ جو کلوڈیا اسٹین بام ہے بڑی اچھی عورت ہے, لیکن کوئی اسی قدر ہی نہیں کرتا, ملک تو گینگز ہی چلا رہے ہیں. تو یہ 3 ہو گئے.
اور پھر اس کے ساتھ گرین لینڈ کو دوبارہ انہوں نے گرین لینڈ پر دوبارہ کیا کیونکہ اب کانفیڈنس ہے نا, کانفیڈنس ہے. تو یہ کتنے ممالک ہو گئے؟ چار اور چار پانچواں ایران کر لیں کہ انہوں نے پانچواں ایران کہ اگر آپ نے اسی طرح ڈنڈا چلایا عوام پہ تو امریکہ ان کی مدد کرے گا عوام. اچھا جب آپ اس طرح کے موڈ میں ہوتے ہیں نا تو پھر جو بھی آپ کو یاد آئے نا آپ اس کو بھی پھر ذلیل کرنے لگ جاتے ہیں. جیسے ابھی وہ لنڈزی گریہم کھڑے ہوئے تھے ٹرمپ کے ساتھ ایئر فورس 1 میں, ہاں, اور وہ تو انتہا کا خوشامتی ہے نا. اس نے تو کہا کہ اٹس ٹائم ٹو میک ایران گریٹ اگین. اس کی تو زندگی کی خواہش ہے نا کہ کسی طرح ایران تباہ ہو جائے. تو وہاں پر پھر بھارت کا بھی ذکر ہوا. تو اگر وہ کلپ ہے تو ذرا سنا دیں. تو یہ ہو گئے 5 countries and a half. اور اس کے ساتھ پھر یہ بھی کہا کہ ابھی ہم دیکھیں گے وینیزویلا کی پالیسی. اس کو کہا کہ یار کون ملک چلائے گا وینیزویلا کا؟ اس نے کہا کہ یار پہلے تو اس نے کہا کہ ہم ہی چلائیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ یار نہیں, ہم ملک نہیں چلانا چاہ رہے لیکن ہم ملک کی پالیسی ضرور چلانا چاہ رہے ہیں. ہاں دونوں الگ. اور اگر یہ جو نائب صدر ہیں اس کی مڈورس کی, اگر اس نے ہماری لائن پر نہیں چلی تو ہم دوبارہ بھی اسٹرائک کر سکتے ہیں. وقفہ بھی لے سکتے ہیں, لے لیں.